ان کا پورا کنبہ اور قبیلہ ذبح کیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد دیکھتے ہوئے ان کا جو بیان ہے وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، مگر اسے بیان نہیں کیا جاتا، جو ان ساری باتوں کے بالکل الٹ ہے، جو ان ساری باتوں کے، اور اس میں ان کی صلاحیت، ان کی کمانڈ، فوج، سپہ سالار ہونا اور حج کے سفر میں امیر بننا، دینی اور دنیاوی صلاحیتیں اور لیاقتیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تاریخ یہاں صحیح سند دینے سے محروم ہے۔ لیکن بات آتی ہے بیعت کا سلسلہ، 300 صحابہ میں سے جو اس وقت زندہ صحابہ ہیں، لگ بھگ ایک رائے شماری کے مطابق 298 صحابہ بیعت کر چکے ہیں۔ اور یہاں میں گزارش کروں گا، یہ وہ ہستیاں ہیں، دونوں رائے سامنے رکھیے گا، جنہوں نے ابو جہل کی جہالت کے سامنے ایک پل کے لیے بھی اکیلے ہو کے بھی جھکنا گوارا نہیں کیا تھا، حق کو حق بولا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک عورت ذات ہو کے، مرد ہو کے، خبیب ہو کے، بچے ہو کے، جوان ہو کے، اور غریب ترین ہو کے، غلام ہو کے، بلال جیسے اجنبی اور حبشی ہو کے بڑی بڑی ہستیوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی، اور وہ بیر معونہ کا جو میں نے واقعہ 69 لاشیں دیکھ کے، بکرے کی لاش دیکھ کے اس کی مہ مر جاتی ہے، یہاں تو 69 لاشیں دیکھ کے انہیں فوری طور پہ ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے تھے، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم جو ہیں وہ کھلوا لیے، ٹکڑے کروا لیے، کٹوا لیے، قیمے بن گئے، تیل میں ڈال کے جو ہے جلدیں الگ کر دی گئی، ہڈیاں، مگر وہ باطل کے سامنے کبھی جھکے نہیں تھے اور اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ یہاں آ کر کے 298 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھپا دیا جاتا ہے، معاملہ دبا دیا جاتا ہے۔ وہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں، دلیر، طاقتیں اور مجاہد اور سپہ سالار، بڑے بڑے زبردست دبنگ شخصیتوں کے مالک، اصحاب ایمان، لیکن ان کو ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ کر دیا